ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة۔ میدان کوفہ عراق کی سرزمین پر جو سیدنا حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، میں اس کا پس منظر اور واقعہ شہادت مختصر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پوری دنیا کے خطیب حضرات اس سلسلے میں بہت سارے خطبات پیش کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے، مگر عالم اسلام کا اور بلکہ کائنات میں سب سے بڑا اور عظیم حادثہ یہ پیش آیا ہے۔ مسلمانوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح قربانی پیش کرنے کا سبق دیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں چند خصوصی نکات اور اہم باتوں اور گوشوں پر آپ کے سامنے میں بحث کرنی ہے اور اسے پیش کرنی ہے، جو عموماً عام لوگ پیش نہیں کرتے یا اسے خفیہ رکھ لیتے ہیں، جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ واقعہ امام حسین پیش آیا کیوں؟ نہیں آنا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل اسلام مسلمانوں کے درمیان میں ہی یہ تلوار چلی ہے، یہ ہمارے لیے تو شرمناک بات ہے۔ غیر ہمارے اوپر تلوار چلاتے ہیں تو ہم واویلا کرتے ہیں، ہمارے اوپر ہماری تلوار کیوں چلی؟ ایک طرف حضرت امام حسین ہیں تو دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند یزید ہے، وہ بھی مسلمان ہیں اور یہ بھی مسلمان ہیں۔ دو مسلمانوں کا کربلا کے میدان میں تلوار ایک دوسرے کی گردن پر چل رہی ہے، اس میں کیا راز ہے، کیا بات ہے، کیوں ایسا ہوا؟ امیر معاویہ حضور کے صحابی، کیا ان کو احساس نہیں ہوا؟ کیا انہوں نے خیر اور شر کو نہیں سمجھا؟ امام حسین کو حضرت زبیر روکتے رہ گئے، آپ کے ماننے والوں نے آپ کو روکا۔ حضرت علی کے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا وہ یاد کرایا، آپ کو بھی معلوم تھا۔ حضرت عثمان کے ساتھ کوفہ والوں نے کیسا دھوکہ دیا وہ آپ کو معلوم تھا۔ معلوم رہنے کے باوجود امام حسین نہ حضرت زبیر کے سنے، نہ دیگر صحابہ کرام کے سنے، نہ حضرت طلحہ کی بات سنے، نہ کسی اور دوسرے صحابہ کی بات سنے، اور میدان کربلا کی طرف چلے گئے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ ہم شہید کر دیے جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے، پھر بھی آپ میدان کربلا کی طرف سفر کیے، وجہ کیا تھی؟ میرے دوستو بزرگوں، پوری اس داستان کا خلاصہ دو جملوں میں آپ یہ سنیے کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام دین جو اللہ کا نظام ہے اور اللہ کا قانون ہے، یہ قانون ٹوٹنا نہیں چاہیے، یہ قانون ختم ہونا نہیں چاہیے۔ جس قانون کے لیے سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پیش کی تھی، جس قانون کے لیے مکہ المکرمہ میں آپ نے مار کھائی تھی، جس قربانی کے لیے آپ کے لیے کانٹے بچھائے گئے تھے، جس قربانی کے لیے اور جس دین کی اشاعت کے لیے آپ کے لیے کنویں یعنی بوڑی لوگوں نے کھودا تھا کہ اس میں گر کر آپ دنیا سے چلے جائیں، جس دین متین کی حفاظت کے لیے آپ نے طائف کی سرزمین پر
وہ باش بچوں سے خون سے لہو لہان آپ کا جوتا ہو گیا تھا اور آپ مار کھائے تھے. جس قربانی کے لیے اور جس دین اسلام کے لیے آپ نے غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں 3 دن قیام کیا تھا اور اندھیرے مقام میں آپ نے جنگل میں آپ نے قیام کیا تھا. جس دین اسلام کی خاطر آپ نے اپنے محبوب وطن مکہ المکرمہ زادہ اللہ تشریفا و تعظیما کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور جس دین اسلام کی خاطر آپ نے جنگ بدر لڑی, جنگ احد آپ نے لڑی, جنگ خیبر آپ نے لڑی, جنگ خندق آپ نے لڑی, جنگ حنین لڑی گئی اور جنگ یرموک لڑی گئی. اتنی جنگیں لڑی گئی کس لیے کہ اللہ کا قانون نافذ ہو جائے اور اللہ کا حکم نافذ ہو جائے, اس کے مطابق دنیا میں لوگ چلنے لگے. 6 صدی عیسوی تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ دین متین اور اسلامی تعلیمات سے بے بہرہ ہو کر اور جاہل ہو کر دنیا میں منموجی زندگی گزار رہے تھے, شرک و کفر والی زندگی گزار رہے تھے, اللہ کے خلاف زندگی گزار رہے تھے, چوری ڈکیتی زناکاری میں لوگ لگے ہوئے تھے, عام لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی تھی, شخصی حکومت قائم تھی, باپ دادا بیٹا پوتا پڑپوتا, باپ کے بعد بیٹا بادشاہ بنے گا, بادشاہ کے بعد پوتا بادشاہ بنے گا, پوتا کے بعد پڑپوتا بادشاہ بنے گا. لائق شخصیت کو حکمرانی کے لیے کوئی چن نہیں رہے تھے اور کوئی منتخب نہیں کر رہے تھے. شخصی اور انفرادی اور ایک خاص خاندان کی ڈکٹیٹرشپ فرعونی حکمرانی چل رہی تھی. ظلم و زیادتی کا بازار گرم تھا, کمزوروں کا کہیں پر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. لائق اور صاحب امامت اور لائق اور فائز المرام انسان کی کہیں پر کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی تھی. ایسے زمانے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور آپ کو دین اسلام کی وہ تعلیمات دے کر بھیجا اور وہ قانون دے کر بھیجا جس میں شخصی حکومت نہیں تھی, کمزوروں کا بھی اس میں سبق تھا, مزدورات اور عورتوں کا بھی اس میں احترام تھا, گاؤں اور سماج کے نظام کو درست کیا جانے والا بہترین اصول اور ضابطہ تھا. آپ کسی کو کمزور نہیں سمجھتے تھے اور نہ کسی کو کمزور سمجھا جائے. آپ نے اس کی تعلیم نہیں دیا. اس تعلیم کے لیے شخصی حکومت اور ایک خاندان کی ہمیشہ کے لیے حکمرانی کے خلاف نے آپ نے ایک تحریک چلائی اور ایک نظام اللہ کا دیا ہوا جاری کیا. اس نظام کا نام تھا تحریک خلافت. آپ نے جو تحریک چلائی تھی اس کا نام تھا نظام خلافت, جو شخصی حکومت کے خلاف میں تھا, فسادی حکومت کے خلاف میں تھا, امن کو خراب کرنے والی حکومت کے خلاف میں تھا. امن اور شانتی کے پیغام کو دینے کے لیے آپ نے شورائی نظام قائم کیا اور آپ نے نظام خلافت کو اللہ کے حکم سے جاری کیا. اس میں اللہ کا حکم چلے گا, کوئی بادشاہ اس کا بیٹا اور پوتا اور خاندان کی حکمرانی نہیں چلے گی. ایک غریب اگر لائق ہے حکومت چلانے کے, سماج کا ایک غریب طبقے کا اور کمزور طبقے کا آدمی لائق اور فائق ہے, تعلیم یافتہ ہے, اخلاق مند ہے, سماج کو لے کر چل سکتا ہے, نظام کو لے کر چل سکتا ہے, خون ریزی بند کر سکتا ہے اور لوگوں کی مدد کر سکتا ہے, تو ایسے غریب آدمی کو بھی اللہ کے نبی کی تحریک خلافت میں یہ حق تھا کہ وہ سربراہ بن سکتا ہے, وہ امام بن سکتا ہے. نماز میں وہی سبق دیا گیا. ایک غریب آدمی کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے اور ایک کمزور گھر کے آدمی کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے. ایک جاہل خاندان کا
ایک بچہ کمل کی پھول کا طرح نکل کر حافظ قرآن اور عالم دین بن جاتا ہے تو کروڑ پتی لکھ پتی اس کے پیچھے سر جھکاتے ہیں اور وہ امامت کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ یہ نظام چلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے اور جو صلاحیت مند ہے اور جو لائق اور فائق ہے اس کو سربراہ بنایا جائے گا۔ اس لیے نظام خلافت کو جاری کیا جائے گا۔ شخصی نظام، فرعونی نظام، نمرودی نظام اور اللہ کے خلاف چلانے والے نظام، ظلم و فساد والا نظام نہیں چلے گا دنیا میں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی قربانی پیش کی اور آپ نے 63 سالہ زندگی میں وہ قربانی پیش کی کہ اسلامی تاریخ بھرپور ہے اس سے کہ آپ نے کیسے کیسے کہاں کہاں پر کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں اور کس طرح سے جنگیں آپ نے لڑی ہے اور کیسا آپ نے دفاع کیا ہے۔ یہ آپ کی 63 سالہ زندگی میں سبق موجود ہے۔ سیرت النبی اٹھا کر دیکھ لیجئے اور تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیجئے، سب پتہ چل جائے گا۔ چونکہ مکہ کے لوگ دین اسلام قبول کر لیے، اس وقت نبی کے زمانے میں جب آپ نے پیغام الہی کو دنیا کو پیش کیا اور نظام خلافت کو دنیا والوں کو پیش کیا تو ظاہر بات ہے جس کی پگڑی گر رہی تھی، جس کی سرداری جا رہی تھی، جس کی کرسی چھینی جا رہی تھی، جس کا روب و دبدبہ ختم ہو رہا تھا، وہ تو مخالف ہوں گے ہی اور آج بھی ایسی ہی ہے۔ وہ مخالف ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کے ہی گھرانے کے لوگ مخالف ہو گئے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، سفیان سب کے سب مخالف ہو گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے آخری نبی ہے، وہ سمجھ رہے تھے پچھلی کتابوں نے آپ کی تصدیق کی ہے، وہ سمجھ رہے تھے تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ سمجھ رہے تھے انجیل میں لکھا ہوا ہے، وہ سمجھ رہے تھے مہابھارت اور رامائن کی بھی یہی تصدیق ہے، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس کے باوجود اس نے اپنے خون اور خاندان کے آدمی کی مخالفت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں ان لوگوں کو جو خون خاندان کے نہیں تھے ان کا ساتھ دیا، حضور کا ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا، اتنی تکلیفیں اٹھائی۔ اس لیے آپ کے پیغام اسلام کے بعد مکہ میں اور مکہ کے بعد پھیلتے ہوئے پوری کائنات کے اندر میں انسان کے 2 گروپ بنتے ہوئے چلے گئے۔ ایک گروپ تو آدم کے بعد قابل اور حابیل کے واقعہ سے بنتا چلا گیا کہ وہاں پر اسلام اور اہل اسلام کا فرق ہو کر باطل اور اہل حق کا 2 گروپ ہو کر چلے گئے تھے۔ اسی گروپ میں سے قابلی گروپ کے لوگوں کا پوری دنیا میں حکومت چھائی ہوئی تھی اور بدمستی اور خرابی اور فساد جاری تھا۔ اس فساد کو 6 صدی عیسوی میں اتنا خراب فساد جاری تھا کہ مردے کو قبر سے نکال کر ان کے کھوپڑی، ان کے سر کی ہڈی کو کٹورا بنا کر صاف کر کے اس میں شراب رکھ کر شراب پی کر کے ننگے خانے کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے اور عورت کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ اس سے زیادہ خراب حال نہ کبھی ہوا تھا اور نہ آئندہ غالباً ہو سکتا ہے، ایسا ماحول عرب کا تھا۔ اس لیے وہ جو 2 جماعت ہو کر بنی، اسلام اور باطل جماعت کا جو 2 جماعتیں ہو گئی تھی اور اہل باطل کی جو پوری دنیا میں کمزور گھٹا پروت چھائی ہوئی تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے قربانی پیش کیا اور تعلیم اسلام جو آدم لائے تھے، جو شیش لائے تھے، جو عیسیٰ اور موسیٰ لائے تھے، جو زکریا لائے تھے اور جو ذوالکفل لائے تھے اور جو یونس لائے تھے، اور اس تعلیم کامات کو دوبارہ زندہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر 2 گروپ میں لوگ ہو گئے۔ ایک گروپ یہودیوں، مشرکین اور مخالفین اسلام، مخالفین محمد کا ہو گیا، اس میں اپنے بھی تھے اور غیر بھی تھے۔ اور دوسرا گروپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان پر قربانی دینے والے، اسلام دین کو سمجھنے والے اہل عقل لوگوں کی تھی، اللہ کے حکم کو ماننے والے لوگ صحابہ کرام کی گروپ تھا، اور وہ دونوں گروپ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے چلے گئے۔ قربانیاں پیش کرتی ہیں، آپ پیش کرتے رہے۔ آپ کے زمانے میں آپ اکیلے تھے، ایک جماعت بن گئی، آپ اکیلے تھے، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے،
مدینہ کو سینٹرل بنا دیا اور بڑی تعداد میں اہل اسلام کے ماننے والے جب ہو گئے، جو جب اسلام میں لوگ آ گئے تو بڑی تعداد میں بڑے مار کے پیش آئے۔ اسلام حق کی تعلیم سے بڑے باطل لوگوں نے ٹکرایا۔ اس طرح سے دو گروپ ہوئے۔ وہ لوگ چاہ رہے تھے اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اس کو کس طرح مٹا دیں۔ اسلام دین کو ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ اسلام دین اکیلا ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور ایک سے انیک ہو گئے اور اس کی سازشیں بڑھتی ہوئی رہی، اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی پھیلتی ہوئی رہی، کبھی رکاوٹ نہیں ہے۔ نہ اس وقت رکا، نہ آج رکے گا، نہ کل رکے گا۔ اسلامی تعلیمات پھیلتی ہی رہی ہے، پھیلتی ہوئی چلی جائے گی۔ اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے، اتنا ہی یہ پھیلے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ تو دبانے والے دباتے رہے، سازش کرتے رہے۔ مکہ المکرمہ میں حضور کے زمانے میں کچھ نہ چلا، اسلام پھیل گیا، روم ایران تک اسلام پھیل گیا، نہیں کچھ چلا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، پھر مخالفین کی سازش ہوئی۔ حضور کے زمانے میں سازش کے طور پر ایران سے کچھ لوگ آ کر کے 8 لوگ آ کر کے ایمان قبول کر لیے تھے، اور وہ بظاہر مسلمان تھے مگر وہ خفیہ رپورٹنگ اور CID کا کام کرنے کے لیے منافق بنے تھے۔ وہاں سے منافق کی جماعت شروع ہو گئی، ادھر کی ادھر کرتے رہے۔ یہی لوگ پڑھ کر کے جب مدینہ منورہ میں حضور پہنچ گئے اور اسلام پھیلتا ہوا چلا گیا، تو ایک کمیٹی بنائی ایران میں، اور اس کمیٹی کے ساتھ دینے والے سارے مخالفین اسلام تھے۔ ان لوگوں نے کمیٹی بنا کر کے ان کی مخالفت کی، حضور کی مخالفت کی، کچھ نہ چلا، اسلام پھیلتا چلا گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، سن 63 سال میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے 9 ربیع الاول کو۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا آتا ہے۔ آپ 2 سال 2 مہینے 10 دن تک ابوبکر صدیق نے حکمرانی کی اور نظام خلافت کے اصل اصول کو لے کر چلتے رہے، اور کوئی مخالفت نہیں۔ جس نے زکات کا انکار کیا اس کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو گئی۔ اسلام دین کا ایک اصول بھی خلاف جو کرے گا اس سے سمجھوتا نہیں ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اس اور بلند کر دیا، کمزوری نہیں دکھائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ان منافقین اور کمیٹی بنانے والے لوگوں نے آپ کی مخالفت کی۔ ایران یمن کا رہنے والا عبداللہ ابن سبا یہودی بہت بڑا بےہودہ تھا، اس نے آپ کے خلاف میں سربلندی اور آپ کے خلاف میں پوری صدارتی مرکزی کام اس نے ہی نبھایا۔ عبداللہ ابن سبا یمن کا رہنے والا، اسلام کے خلاف میں باطل کی سپہ سالاری کی ہے، اس نے کمیٹی کو بڑھایا اور حضور کے خلاف، دین اسلام کے خلاف کام کیا۔ ابو بکر کے زمانے میں ایک آدمی کو تیار کیا کہ وہ نبوت کی گدی خالی ہے، لہذا اب ایک آدمی کو تیار کرو کہ نبوت کا دعویٰ کر دے۔ مسیلمہ کذاب کو تیار کیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ نبی کے بعد میں نبی ہوں۔ اس کا بھی مقابلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ ایک عورت بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس کا بھی مقابلہ ابو بکر صدیق نے کیا۔ اب نبوت کا دعویٰ کرنے والا کا کچھ نہیں چلے گا۔ صدیق کا زمانہ ختم ہوا، اسلام ترقی پہ رہا اور غیر لوگ سازش کرتے رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ آپ کے دور خلافت ثانیہ میں آپ نے بھی روم سے بڑھ کر ایران، روم اور دوسرے تمام علاقے اور اطراف مکہ میں دینی تعلیم کو پھیلا دیا۔ مخالفت کرنے والے، سازش کرنے والے پلاننگ کرتے ہی رہ گئے مگر کچھ نہ چلا۔ ان کے زمانے میں بھی کچھ نہ چلا، مگر تعداد دھیرے دھیرے وہ لوگ بھی تبلیغ کر کے کچھ نہ کچھ بڑھاتے رہے، ان کی جماعت بھی کچھ نہ کچھ بڑھتی رہی۔ یہ پس منظر کو جاننا ضروری ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ختم ہوتا ہے۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ بڑا نرم نازک آدمی تھے۔ یہاں سے پھر پچھلی بات کا نقطہ لا کر لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے سازش کرنا شروع کیا، اور وہ سازش کیا تھی؟ خاندانی لڑائی، تعصب کی لڑائی۔ لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی آج کی نہیں ہے، اور برطانیہ اور انگریزی والے آج وہ نہیں لڑے ہیں۔
وہ تو حضور کے زمانے سے ہی چل رہا ہے، اور عثمان کے زمانے میں وہی قانون کو لا کر ان لوگوں نے کہ آپس میں لڑاؤ اور تماشا دیکھو اور حکمرانی کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ تو وہ وجہ کیسے لڑاؤ؟ لڑانے کے لیے کوئی حکمت چاہیے، تو اس نے حکمت کیا برتی کہ خاندانی لڑائی لڑا دو، یہ خاندان کی حکومت ہونی چاہیے یا وہ خاندان کی حکومت ہونی چاہیے، یہ ذہن بنا دو۔ خاندانی طور پر سبھی آدمی کو ذرا محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہیں پر دو حافظ ہیں، ایک دو امام صاحب کے بھی حافظ ہیں، مؤذن صاحب کے بھی حافظ، ان کے بیٹا بھی حافظ، ان کے بیٹا بھی حافظ۔ تراویح پڑھانے کے زمانہ آیا تو امام صاحب چونکہ امام صاحب ہیں، اس لیے ان کے دل میں یہی بات آ گئی میرا بیٹا تراویح پڑھاتا تو اچھا ہوتا۔ اب مؤذن صاحب کہیں گے میرا بیٹا تراویح پڑھاتا تو اچھا ہوتا، لیکن درجہ میں امام صاحب اونچے ہیں لہذا ان کا زور چلے گا، اس لیے ادھر ادھر کر کے اپنے بیٹے کو ہی رکھنا چاہیں گے۔ مؤذن صاحب بیچارے کمزور ہے، وہ کہاں رکھیں گے؟ فطری طور پر میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ فطری طور پر دل کے اندر یہ بات آتی ہے، اپنائیت کی کشش ہوتی ہے، خاندانی کشش ہوتی ہے، سماج میں بھی ہوتا ہے، خاندان کا سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہودی لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ بات اچھی ہے، شہد لگا دو گے نا تو خاندانی کشش سے لڑائی آپس میں ہوگی، آپس میں لڑائی اور حکومت کرو کا مطلب بڑا اچھا رہے گا۔ اس لیے اس نے یہ بات ہے کہ ہوا کیا، وقت نہیں ہے، بات بڑی تفصیلی لمبی ہے، میں سب کو چھوڑ کر اشارہ کرتے ہوئے چلتا ہوں۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے دادا، آپ بات سمجھیے، دادا کے دادا لکڑ دادا عبد مناف ان کا نام تھا، ان کے دو لڑکے تھے، ایک تھا بنو ہاشم اور ایک تھا امیہ۔ تاریخ اسلام کو سمجھنا ہے تو آپ کو اسے یاد رکھنا پڑے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں دادا کے دادا عبد مناف کے دو لڑکے، ایک کا نام ہاشم اور ایک کا نام امیہ۔ ہاشم کی اولاد بنو ہاشم کہلائی، امیہ کی اولاد بنو امیہ کہلائی۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں خاندانی طور پر جہالت کے زمانے سے لڑائی ہوتی آ رہی تھی، بات بات پر لڑنا، اپنے اپنے خاندان کا سپورٹ کرے بڑی لڑائی کر دینا، یہ سب جہالت کے زمانے میں ہو ہی رہا تھا۔ تو وہ تعلیم لاتے گا کہ یہ شہد لگا دو کہ اس کی حکومت ہونی چاہیے، اس کی حکومت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ خاندان سے ہے، آپ کا شجرہ نسب بنو امیہ تک جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند داماد اور چچیرے بھائی کا شجرہ نسب فاطمہ کا شجرہ نسب ہاشم سے جا کے ملتا ہے۔ تو ان لوگوں نے گیم کھیلا کہ علی کو مہرہ بناؤ اور علی کے نام پر کھیلو، اس کو لڈو بناؤ اور بنو امیہ کے خاندان کو آگے چڑھاؤ اور علی کی محبت میں جان نثار کرو، اندر سے علی کی مخالفت کرو، اس لیے کہ علی کی موافقت کریں گے تو دین اسلام اوپر آ جائے گا، علی اور ان کے ماننے والے لوگ دین اسلام کے لیے ہی لڑیں گے، نظام خلافت کے لیے ہی لڑیں گے، دوسرے کے لیے لڑ نہیں سکتے، نانا جان کے لیے ہی قربانی دیں گے، کسی اور کے لیے قربانی دے نہیں سکتے۔ اس لیے عثمان کے زمانے میں ذرا سا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن عثمان کو اور ان کی مخالفت تو تھی جان بوجھ کر، علی کی محبت میں ایک جماعت جو مخالفین کی تھی علی کی محبت میں بات چلانا شروع کر دیا۔ یہ تو ابو بکر صدیق کے زمانے سے ہی چل رہا تھا، حضور کے انتقال اور وفات کے بعد علی خلیفہ ہونا چاہیے، اس مسئلے کو اسی لیے چھیڑ دیا تھا، مگر ان کے زمانے میں کام نہیں چلا، عمر کے زمانے میں کام نہیں چلا، عثمان کے زمانے میں مخالفین کی بڑی تعداد ہو گئی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے گورنر تھے اور ادھر کوفہ اور دوسرے طرف کے گورنر دوسرے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تھے۔ ان لوگوں نے بصرہ میں جا کر عبداللہ ابن سبا پہلے مکہ میں کام کیا،
پھر مدینہ میں کام کیا، عثمان غنی کی خلافت پر انگلی اٹھایا، ان کے لیے شکایت کی، ایک جماعت کو تیار کر دیا کہ عثمان کی خلافت صحیح نہیں ہے لہذا علی کو بٹھا دو۔ حضرت عثمان کے خلاف میں جو بھی باتیں کی وہ کچھ بھی کام نہیں چلا۔ عثمان نے تحقیق کر کے ان لوگوں کو پستہ کر دیا، کچھ کام نہیں چلا۔ لیکن جب دیکھا کہ عثمان ہٹائے نہیں جا رہے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ تو شروع میں علی کو لانا ہے، عثمان کو ہٹانا ہے، اس لیے سازش کر لی اور ان لوگوں نے عثمان غنی کی فوج میں اپنا مقام بنا لیا۔ معلوم نہیں ہو رہا تھا حضرت عثمان کو کہ ہماری فوج میں مخالفین لوگ بھی ہیں۔ اس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سازش کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کے گھر میں، آپ کے دروازے میں آگ لگا دی اور دروازے میں آگ لگا کر توڑ کر اندر گھس گئے۔ آپ اس وقت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے، آپ کی انگلیاں کاٹ دی، سر کاٹ دیا اور اس کے بعد پورے مکہ کا 20 پر 22 دنوں تک محاصرہ کر لیا، یعنی کرفیو لگا دیا۔ اب بلوائیوں کا اور غافل اور باطل لوگوں کی حکمرانی مدینے میں تھی۔ اس وقت کیا کرتی؟ حضرت علی کو لانے کے لیے ہی تو کر رہے تھے یہ مخالفین لوگ۔ حضرت علی کو خلافت پر لانے کے لیے اندر سے خفیہ سازش کر کے سپورٹ بھی کر رہے تھے۔ اہلیان اسلام، صحابہ کرام، چوٹی کے بڑے بڑے صحابہ کرام نے مشورہ کیا، فوراً دین اسلام کی نظامت خلافت کو چلانے کے لیے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا لیا۔ آپ جب خلیفہ بنا لیے تو محبت کا جام بظاہر اور پیش کرتے ہوئے ان تمام بلوائی اور کافرین لوگوں نے، مشرکین اور خارجی لوگوں نے اور ان لوگوں نے حضرت علی کی فوج میں داخل ہو گئے۔ عثمان کے اندر تو تھے ہی، وہی فوج حضرت عثمان علی کی فوج میں آ گئے۔ علی اکیلے ہیں، آپ کی فوجی طاقت میں خارجی لوگ اور بلوائی لوگ، فسادی لوگ، یہودی لوگ، عبداللہ ابن سبا کی بڑی تعداد میں حضرت علی کی فوج میں تھے۔ اب بتائیے، فوج میں مخالفین ہو تو آپ کوئی جنگ جیت سکتے ہیں کیا؟ نہیں جیت سکتے۔ حضرت علی اس انتظار میں تھے کہ ہم مضبوط ہو جاتے ہیں اور پورا معاملہ سمجھ کر ان کافرین اور خارجی اور ان لوگوں کو فوج سے دھیرے دھیرے ہٹا کر اپنے صحابہ کرام کو فوج میں بھرتی کر لیں گے، تب پھر ان کو سبق سکھائیں گے۔ ادھر وہ لوگ بھی سمجھ رہے تھے کہ عثمان کو ہم نے قتل کیا، شہید کیا ہے، اگر حضرت علی مضبوط ہو گئے تو خیر نہیں ہے، اس لیے ان کو مضبوط ہی ہونے مت دو اور اس کو متحد ہی ہونے مت دو۔ اس لیے انہوں نے لگے ہاتھ فوراً ایک اور شوشہ چھوڑا اور وہ شوشہ یہ تھا کہ بھائی عثمان کو جو قتل کیا گیا ہے وہ قاتلین لوگوں کو پکڑ کر اس کو خون بہا قصاص لو اور اس کا بدلہ لو۔ اور اب یہ سازش شروع کر دی اور دو گروپ ہو گئے، یہودی اور عبداللہ ابن سبا کے لوگ، اور دو گروپ ہو کر ایک گروپ حضرت عائشہ کو جا کر کہنے لگے کہ بھائی حضرت عثمان کے خون بہا کر قتل کا بدلہ لیجئے، علی جب سردار ہو گئے ہیں تو ان کو کہیے کہ ہم ان کا قتل کا بدلہ لے۔ اور دوسری طرف دوسرے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ حضرت علی حضور کے داماد ہے، خلافت کے لائق تو وہی تھے، لہذا ان کو آگے بڑھائیے اور ان کے ساتھ ان کا سپورٹ کیجئے۔ حضرت علی کی فوج کے باقی لوگ یہ دو طرفہ دوغلا والا کام کر رہا تھا۔ حضرت عائشہ کو بھی دماغ میں بات آ گئی کہ ہمارا داماد جب حکمراں ہو گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے عثمان کو جس نے قتل کیا اس کا بدلہ لینا چاہیے، لہذا آپ ان لوگوں کے بات میں آ کر کے یہ بھی ایک جماعت بنا لی اور حضرت علی سے کہا کہ ہاں بدلہ لو عثمان کے قتل کا۔ حضرت عثمان نے کہا گول مول الفاظ میں، کیونکہ خارجی لوگ ساتھ میں تھے نا، اس لیے کہا ذرا صبر رکھیے، ہم کام کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن وہ مسکرا رہے تھے اور یہ دباؤ میں تھے، حضرت عائشہ کو معلوم نہیں ہو رہا تھا، یہ بار بار زور کر رہے تھے۔ اور امیر معاویہ حضرت عثمان کے خاندان کے تھے، بنو امیہ سے تھے، بصرہ میں تھے، بصرہ میں بھی چلا گیا یہ عبداللہ ابن سبا، بڑی تعداد میں بڑی فوج تیار کر لی اور امیر معاویہ کو اس کا
کرنا شروع کر دیا, تمہارے خاندان کے آدمی کو عثمان کو قتل کر دیا, علی حاکم بن گیا اور اس کے بعد اپنا کام کرنے میں لگا ہوا ہے, عائشہ بھی ہمارے ساتھ میں ہے, تمہارے ساتھ میں رہیں گے, تم اپنے خاندان کے مقتول حضرت عثمان کا بدلہ کیوں نہیں لیتے ہو, تم زور ڈالو علی پر کہ ان کا بدلہ لے. ادھر سے امیر معاویہ بھی تیار ہو گئے. اس طریقے سے صحابہ کے اندر دو جماعتیں ہو گئی. حضرت علی چاہ رہے تھے کہ مجھے مضبوط ہونے دیا جائے اور کافروں کو فوج سے ہٹانے دو, اور ادھر یہ چاہ رہے تھے کافر لوگ اور باقی لوگ کہ ان کو موقع ہی نہ دو مضبوط ہونے کا, اور لڑاتے رہو, لڑاؤ اور حکومت کرو. اس لیے ایک دم بہت ہی اچانک طور پر حضرت عائشہ اور حضرت علی ساس اور داماد میں بہت بڑی جنگ ہو گئی, جنگ کروا دیا. کہاں؟ جنگ صفین, جنگ جمل, بہت بڑی لڑائی ہو گئی. جنگ جمل ہوئی اور رات میں سارے لوگ وہاں پہنچے. اب تک میں لڑائی ہونے ہی والی تھی, ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہوا. حضرت عائشہ حضرت علی ایک طرف ہوئے, بات چیت ہوئی تو دونوں میں کوئی بات ہی نہیں تھی. اس لیے کہ ان کو جو کہا گیا تھا وہ نہیں سنے تھے, ان کو جو کہا گیا تھا یہ نہیں سنے تھے. دونوں میں سمجھوتا ہوا کہ بات اوپر کیا ہوا ہے, بلا وجہ ہم لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. سمجھوتا ہو گیا, مصالحات ہو گئے اور کہا رات ہو گئی ہے کل چلیں گے. تو سب وہیں پر سو گئے. اب ان لوگوں کو گھبراہٹ پیدا ہوئی, ان لوگوں کو, باغی لوگوں کو اور عبداللہ ابن سبات کی جماعت کے لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ اگر یہ لوگ سوتے رہے صبح چلے گئے تو پھر یہ مضبوط ہو جائیں گے اور ہماری خیر نہیں ہے. عثمان کو تو ہم ہی لوگوں نے قتل کیا, چھوڑیں گے نہیں یہ لوگ. اس لیے ان لوگوں نے پھر تیسری سازش کیا اور یہ گیم کھیلا کہ ایک کام کر, ہم دو گروپ میں بڑھ جاتے ہیں. ایک گروپ عائشہ کے سونے والے لوگوں کی طرف چلے جاتے ہیں, ایک گروپ حضرت علی کے سونے والے فوج کی طرف چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد دونوں آدمی ایک ہی مرتبہ حملہ کا ہنگامہ کریں گے اور شور مچائیں گے کہ علی کے لوگوں نے حملہ کر دیا, اور یہ کہے گا کہ عائشہ کے لوگوں نے حملہ کر دیا. اس طریقے سے لوگ موقع نہیں لے سکیں گے اور فوراً ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑیں گے, لڑائی ہوگی. اتفاق یہی ہوا, ان لوگوں نے ایسی سازش کر کے رات گئے, دونوں جماعتوں کو لڑا دیا. بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی اور اس کے بعد اس میں کئی ہزار صحابہ کرام شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جنگ جمل ختم ہوئی, سب اپنے اپنے گھر لوٹے. حضرت علی عائشہ سے پھر ملے. انہوں نے کہا کہ تو نے کیوں آواز کی؟ اس نے کہا ہم نے تو آواز نہیں کیا, آپ کی طرح سے آواز آئی تھی. اس نے کہا تو نے کیوں آواز کی؟ کہا ہم نے بھی آواز نہیں کی. تو معلوم ہوا کہ یہودی عبداللہ ابن سبا کے لوگ نے ایسا کیا ہے. پتہ چل گیا کہ کچھ ہم لوگوں کی غلطی نہیں ہے, یہ لڑایا گیا ہے. لڑاؤ, حکومت کرو کی پالیسی اسی وقت سے. لڑائی ختم ہوئی, تھکے مارے, ایک دوسرے مسلمان کی تلوار دوسرے کی گردن پر چل چکی تھی. اب یہ لوگ سمجھے کہ اب تو مساعدت ہو گئی ہے, لہذا اب اس کو دوسری چوتھی سازش کرو کہ یہ لڑنے نہ پائے. تو کیا تھا؟ اب یہ سازش تھی کہ نہ عائشہ کے پاس کچھ چلے گا نہ علی کے پاس کچھ چلے گا, لہذا علی کو قتل کر دو. سازش کیا حضرت علی کو, عمر ابن سعد کو, اور اس کے بعد آپ کے ماننے والے لوگوں کو, اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کے ساتھ میں سازش کرنے کی کوشش کی. عثمان غنی کو شہید جیسے کیا تھا اس طریقے سے ان کو سازش کر لی کہ ہم شہید کر دیں. حضرت عمر کو بھی کے ساتھ اسی معاملہ ان لوگوں نے کیا تھا. جب ان لوگوں نے فجر کی نماز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور آپ کو دنیا سے پردہ فرمانے کا سبب بنا دیا, چلے گئے آپ دنیا سے. اب انہی لوگوں کا راج تھا, اور کون آئیں گے؟ اب بچ گئے تھے حضرت امام حسن. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے ماننے والوں نے اپنا خلیفہ بنایا, اور ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسکا دیا. ایک کام کر, عثمان تو چلا ہی گیا, اب اس کے خاندان کا آدمی تو ہے, لہذا تو خلیفہ بن. حضرت امیر معاویہ کو اوپر چڑھا دیا. حضرت علی نے کسی حکمت عملی سے امیر معاویہ کو ان کی گورنری سے نیچے اتار دیا تھا. وہ دل میں بھی غصہ تھا ان کو, اس لیے وہ اور بکھر گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے ہماری خلافت ہوگی. ایک طرف خلافت کے لیے امیر معاویہ کھڑے ہیں,
دوسری طرف خلافت کے لیے حضرت امام حسن کھڑے ہیں. امام حسن کو لوگوں نے خلیفہ چن لیا. جب دیکھا کہ علی امیر معاویہ مقابلے میں آ رہے ہیں تو امام حسن نے کہا کہ امیر معاویہ اچھا آدمی ہے, لہذا اسے لڑنا نہیں چاہیے. حضور نے آپ کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ میرا یہ بیٹا حسن دو مسلمان گروپ کے مخالفین کو متحد کر دے گا, اس لیے وہ پوری ہو گئی. امام حسن نے اعلان کر دیا, امیر معاویہ کے پاس گئے اور اپنی جماعت کو, ان کی جماعت کو بٹھا کر کہا مجھے خلافت نہیں چاہیے, مجھے حکمرانی نہیں چاہیے, آپ ہی خلیفہ رہے مگر متحد رہے, سب لوگ مل جل کر رہے. اس لیے انہوں نے اپنی خلافت ان کو دے دی, امیر معاویہ کو خلیفہ بنا دیا. ایک جھنڈے کے تحت جب سب مسلمان دوبارہ آ گئے تو پھر بلوائی اور اس عبداللہ ابن سبا کی جماعت کو تشویش ہوئی کہ بھائی اب تو یہ سب ایک ہو گئے, کیسے ہوگا. امیر معاویہ کی زندگی تک ان لوگوں نے کچھ کر نہیں سکا اور خفیہ ہی سازش کرتے رہے. جب آپ کی وفات سن 60 ہجری کا وقت زمانہ آتا ہے تب دیکھا کہ اب یہ جائیں گے تو آئے گا کون, تو امام حسن ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین ہیں, اہلیان اسلام امام حسین کو خلیفہ بنائیں گے, کوفہ والے امام حسین کو مان رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے تھے کہ شخصی حکومت قائم نہیں ہو سکے گی, نظام خلافت کو یہ ضرور قائم کریں گے. اور نظام خلافت اللہ کی حکمرانی ہے اور نظام خلافت میں فساد نہیں ہے, اور یہ فساد چاہ رہے تھے. نمرودی اور شخصی بیٹا پوتا والی حکومت چاہ رہے تھے. بصرہ کے لوگ تو یہی پہلے سے ان کا عقیدہ بھی یہی تھا, اس لیے بصرہ کے لوگوں نے زیادہ ساتھ دیا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ کا جب انتقال ہو گیا تو اس سے پہلے سن 60 ہجری میں آپ کے انتقال کے زمانے میں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امیر معاویہ کے رائٹ ہینڈ تھے, پیشکار مشیر کار تھے, ان کو یہودی عبداللہ ابن سبا کے لوگوں نے ایسی حکمت عملی سے اپنا لٹو بنایا اور اپنے پٹھی میں ڈال لیا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا. ان کے ذریعے سے حضرت امیر معاویہ کا ذہن بنا دیا کہ بھائی باپ کے بعد تیرے بیٹے کی حکومت ہونی چاہیے, اسی لیے کہ تو بنو امیہ میں سے ہے اور عثمان کو تو شہید ہی کر دیا گیا, تو تیرے خاندان کی حکومت باقی رہنی چاہیے, یہ تو کر. یہ لا کے ڈال دیا سوچا. یہ کیا تھا, امیر معاویہ کیوں گئے, منع کرنے کے بعد بھی آپ میدان کربلا میں کیوں گئے, اس لیے گئے کہ شخصی حکومت, نمرود کی حکومت اور فرعونی حکومت یہ دوبارہ قائم نہیں ہونا چاہیے. جس حکمرانی کے قیام کے لیے اور جس اللہ کے نظام خلافت کو قائم رکھنے کے لیے حضور اور نانا جان نے تکلیفیں اٹھائی تھی, مار کھائے تھے اور گولیاں کھائی تھی اور آپ کو پریشان کیا گیا تھا, صدیق اکبر نے جنگ کیا تھا, حضرت عثمان اور علی اور حضرت ابو بکر صدیق نے اور عمر بن خطاب نے جان کی قربانی دی تھی. اگر شخصی حکومت قائم ہو جاتی اور آپ قربانی نہیں دیتے تو لوگ پست ہو جاتے, اسلام کا نام و نشان نہیں رہتا. اس لیے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اور حضور کی تعلیمات خلافت, نظام خلافت کو باقی رکھنے کے لیے آپ کسی کی بات نہیں مانے. کوفہ سے جب آپ کو امام بنا لیا گیا اور خلیفہ بنا لیا گیا تو امیر معاویہ نے چونکہ ولی عہد اپنے بیٹے یزید کو بنا دیا تھا اور بادشاہت کا نظام قائم کرنے کے لیے اجازت دے دی تھی. آپ کی وفات کے بعد وہ ایک جماعت بن گئی, یہ ایک جماعت بن گئی اور دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے. کوفہ والے حضرت امام حسین کو خط لکھا. تاریخ, ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے 150 خطوط کوفہ والوں نے لکھا, حالانکہ وہ منافقین اور دھوکہ دینے والے لوگ تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ دھوکہ باز آدمی ہے, اپنے آدمی کو بھیج کر تحقیق کرنی چاہیے. چنانچہ آپ نے مسلم ابن عقیل چچیرے بھائی کو آپ نے بھیجا کہ خبر لے کے آؤ کہ کیا حال ہے. وہاں گئے تو صحیح پایا, آپ نے اطلاع دے دی کہ ہاں یہاں کے لوگ آپ پر بیعت کر لیں گے. چنانچہ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر سفر ادھر کر چکے. ادھر کوفہ کی حالت یزید کو معلوم ہوئی کہ یزید کو یہ خبر ہوئی کہ کوفہ والے سب امام حسین کے ہاتھوں بیعت کرنے والے ہیں, تو انہوں نے ابن زیاد کو بھیجا کہ کنٹرول کرو,
اور امام حسین کو میرے پاس لے کے آ جاؤ، ہم سمجھوتا کر لیں گے، اور جا کر کے وہاں کیا حال ہے دیکھو۔ امام یزید نے مارنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، یزید نے کوفہ والوں کو منع کرنے کے لیے کہا تھا کہ حسین کے ہاتھ میں بیعت نہ کرے بلکہ میرے پاس لے کے آ جائے۔ یزید نے ابن زیاد اپنا خاص آدمی کو بھیجا کوفہ، تو وہاں جا کر کے مسلم ابن عقیل کو پکڑ کر شہید کر دیا، اور بڑی زبردست تقریر کی، اور ان لوگوں کو خوف و ہراس اور بہت ڈرایا اس کے ڈر سے۔ وہ تو لڈو تھے ہی ناچنے والے ڈرپوک آدمی، ڈر گئے، اور سب کے سب یک لخت ابن زیاد کے ساتھ ہو گئے اور امام حسین کے خلاف ہو گئے۔ یہ خبر ملی حضرت امام حسین کو، راستے میں امام حسین کے ساتھ میں جو اور لوگ تھے ان لوگوں کو بہت حیرانی ہوئی کہ کیا کرے، وہاں بھی دو جماعت ہو گئی، جن کے ماننے والے اور جن کے لوگ وہاں شہید ہو رہے تھے کوفہ میں، وہ لوگ کہہ رہے تھے چلو، اور جن کا کوئی آدمی نہیں تھا جو منافقین لوگ تھے ان کا کہنا تھا کہ واپس چلو۔ امام حسین نے کہا یہ ہونے والا نہیں ہے، ہم اپنے سر تو کٹا سکتے ہیں مگر سر کو جھکا نہیں سکتے۔ یہ بات آیا ہے دنیا میں، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا بز میں جہاں مہکائیں گے، یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ آپ نے اپنے تمام اہلیان کے ساتھ 72 آدمی بچ گئے تھے، سفر کو شروع کیا۔ راستے میں ابن زیاد نے حر نامی آدمی کو جماعت دے کر بھیجا کہ اس کو گرفتار کر کے لائے، مگر کچھ نہ ہوا۔ اس کے بعد عمر ابن سعد کو بھیجا دوسری جماعت کو دوسری طرف سے۔ عمر ابن سعد ذرا نرم تھے، کہہ رہے تھے وہاں بھی مت جا، کوفہ بھی مت جا، تیسری طرف چلا جا۔ تو یہ بات خبر مل گئی ابن زیاد کو کہ عمر ابن سعد کوئی کام نہیں کر رہا ہے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ ابن زیاد نے حکم بھیجا عمر ابن سعد کو کہ جا کر کے کہو کہ لڑائی سخت شروع کر دے، اگر عمر ابن سعد لڑائی نہیں کرے گا تو عمر ابن سعد قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ مجبور ہوئے، نتیجہ یہ ہوا کہ 10ویں تاریخ محرم کے دن دونوں دریائے فرات کے کنارے میدان کربلا میں آپ پہنچتے ہیں، اور جنگ گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے، اور شام تک لڑائی ہوتی ہے۔ 4000 یزیدی فوجوں سے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان 72 آدمی کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے، اور آپ کا دل یہ کہہ رہا تھا مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، ایک مہمان بنا کے ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں۔ نظر لمبا ہے، وقت نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین لڑتے رہے نظام خلافت کے قیام کے لیے، نظام بادشاہت کا کی آپ نے مخالفت کی، شخصی حکومت کی آپ نے مخالفت کی، نمرودی اور فرعونی حکومت کی آپ نے مخالفت کی، اسلام کو آپ نے میدان کربلا میں 10ویں محرم کی تاریخ کو شام غروب ہونے آفتاب تک آپ نے زندہ کر دیا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ بڑھے گا جتنا کہ دباؤ گے، اتنا ہی یہ پھیلے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسلام آج بھی سازش کا شکار ہے، لڑاؤ حکومت کرنے کی پالیسی جو کل تھی وہی پالیسی آج بھی ہے۔ اسلام بڑھتا ہوا رہے گا، بڑھتا ہوا چلا جائے گا۔ یہ ہے میدان کربلا کا پس منظر، اور یہ ہے میدان کربلا میں 10ویں تاریخ عاشورہ کے دن کا حال۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے سارے لوگ جانتے ہیں، آپ کے سر کو کاٹا گیا، نیزے پر اس کو یا حسین یا علی یا حسین یا علی کرتا ہوا میدان کربلا سے وہ لوگ یزید کے پاس گیا، یزید بھی رو دیا۔ اہل خانہ نے اس وقت دنیا میں سب سے پہلے ماتم مچایا، اور یزید نے ان لوگوں کو خارج کر دیا عہدے سے، اور ان لوگوں کو بھی سزا دی جن لوگ
ان لوگوں نے آپ کو قتل کیا تھا. قتل کرنے والے آپ کے سگے بہنوئی شمر دل جوشن تھا جس نے آپ پر تلوار ماری تھی اور سر کو دھڑ سے جدا کر دیا تھا. ان لوگوں کے ساتھ بھی بہت برا ہوا. بڑی تاریخ لمبی ہے. یزید نہیں کہا تھا قتل کرنے کے لیے, یزید بلانے کے لیے کہا تھا. عمر ابن سعد کو سختی کیا ابن زیاد نے اور کوفہ والوں نے دھوکہ دیا. اس طریقے سے حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ان کے قیدی مستورات اور بچے زین العابدین جو بیمار تھے اور بچ گئے تھے ان کو لے کر کے یزید پہنچایا, بلکہ مدینہ تک کچھ دور تک آپ نے بھیجا. تو یہاں یزید کا نام بھی لوگوں نے بدنام کر دیا اور یہاں امام حسین کو بھی لوگوں نے شہید کر دیا. تیسرے کی سازش ہے. تعلیم اس میں یہ ہے کہ لوگوں کبھی بھی تیسرے کی سازش سے بچتے رہو اور ہر خبر کی تحقیق کرتے رہو. سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرنا ہے, بلکہ ہر بات کی تحقیق کر کے اپنے سامنے جس سے ہمارا معاملہ ہے ان کے آمنے سامنے میں ہر بات کی تحقیق کرنی چاہیے. مخالفین لوگ دو حق آدمی کو ایک جگہ ہونے ہی نہیں دیتے ہیں اور سازش کر کے ہنگامہ اور فساد کر کے لڑاتے ہیں اور حکومت کرتے ہیں. اسلام دین پر جو تلوار چلی اور اس وقت سے جو مسلمانوں کو دو ٹکڑا کیا گیا, آج تک مسلمان ایک جگہ نہیں ہو پائے ہیں اور اپنے ہی سازش میں سارے لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تنظیمیں بنتی چلی جا رہی ہے, ہمارے لوگ آپس میں اختلاف کرتے جا رہے ہیں. کیا ہے؟ شخصی حکومت, خاندانی حکومت اور ایک دوسرے سے مقابلے کی بات, حوث, ہرس, مال اور دنیاوی طاقت, حکمرانی اور اپنا حب جاہ اور حب مال نے ہمیں دنیا میں غارت کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ تعلیم نہیں دیا تھا. آج کے دن ہم انہی لوگوں کی نقل کرتے ہوئے ہمارا حال ابھی بھی سدھرا نہیں ہے. بہت برا حال ہے. جن لوگوں نے ہماری شہادت پر ناچ گانے تیار کیے تھے, جن لوگوں نے دمشق کی گلیوں میں امام حسین کے نام پر گلیوں میں انہوں نے گشت کیا تھا, جن لوگوں نے تعزیے بنائے تھے, جن لوگوں نے پنجے بٹھائے تھے, جن لوگوں نے خوشیوں کا ماتم کیا تھا امام حسین کی شہادت پر, آج تم ان کی نقل کر رہے ہو. امام حسین کا خون کربلا کے میدان میں قیامت کے دن شہادت دے گی کہ تم کس کے ساتھ تھے, عبداللہ ابن سبا یہودی کے ساتھ تھے یا اہلیان امام حسین کے ماننے والوں کے ساتھ تھے. اگر امام حسین کے ماننے والے ہو تو تم کو روزہ رکھنا چاہیے, عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے. الہی نظام کا قانون ہے کہ آج کے دن 3 دن سوگ ہوتا ہے, اس کے بعد سوگ نہیں منایا جاتا. تو رات میں سحری کرنا چاہیے اور 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا چاہیے, تلاوت کرنی چاہیے. کچھ جلسے جلوس اگر کرنا ہو تو ان کے نام پر کچھ سمجھوتا دینی اسلام کی بات پیش کرنی چاہیے, قربانی پیش کرنی چاہیے. ہم تو یہ کرتے نہیں ہیں. ہمارا پورا حال بالکل مخالفت والا ہے, جس سے حکومت بھی پریشان. ہمارے لیے حکومت آ کے ہماری حفاظت کرتی ہے اور ہمارے اوپر پھر مخالفت کا جو ہے پورا کا پورا معاملہ پڑ جاتا ہے. ہمارے لوگ ماحول کو درست نہیں کر پاتے. آپ تاریخ پڑھیے, آپ سیرت پڑھیے, نبی کی سیرت پڑھیے, آپ کو معلوم ہوگا. سنیے, پڑھیے, تب معلوم ہوتا ہے. ہاں, ہم روزہ نہیں رکھتے, بہت کم لوگ روزہ رکھتے ہیں, بہت کم قرآن خوانی کر کے حضرت امام حسین کے لیے دعا کرتے ہیں, کوئی نہیں کرتے. لیکن ناچتے سب ہیں, گشت کرتے سب ہیں, مکہ کی, مدینہ کی, فلاں کی, کتے کی, بلی کی. کیا دماغ ہو گیا ہے بھائی, کس لیے یہ سب کر رہے ہیں؟ اتنے پیسے آج اور کل کے دن لوگ خرچ کر رہے ہیں. یہی پیسہ اپنی نوجوانوں پر خرچ کرنا چاہیے تھا, یہی پیسہ ایجوکیشن پر خرچ کرنا چاہیے تھا, یہی پیسہ مسجد اور مدرسے کی حفاظت پر خرچ کرنا چاہیے تھا, یہی پیسہ غریبوں کی شادی پر خرچ کرنا چاہیے تھا, یہی پیسہ کسی غریبوں کو مالدار بنا کر کے کسی تجارت میں خرچ کر دینا چاہیے تھا, یہی پیسہ میڈیکل میں خرچ کرنا چاہیے تھا, اسی پیسے سے ہاسپٹل کھول دینا چاہیے تھا. مسلمان اور اس کے موقع سے, تعزیہ کے موقع سے اور بہت سارے مواقع سے اربوں کروڑوں روپئے ضائع کر رہے ہیں
اور ہمارے گھر کی حالت، سماج کی حالت کیا ہے وہ دیکھ نہیں رہے ہیں. ہماری بہو بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں، ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، ہمارا ماحول کیسا خراب ہو رہا ہے، ہم کو کچھ بھی احساس نہیں ہے. ہم صرف یہ ہے کہ ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی وہی کریں گے جو یزیدی فوج نے کیا تھا. ہمارے یہ تعلیم نہیں ہے. آپ کو دعا کرنی چاہیے، میرے کریم جھک کے بڑی عاجزی کے ساتھ تیرے کرم کے سامنے پھیلا رہا ہوں ہاتھ، یہ آپ کو دعا کرنا چاہیے. آج کے دن صرف دو کام کرنا ہے، تلاوت قرآن اور امام حسین اور شہداء کربلا کے لیے دعا، اور روزہ رکھنا ہے 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا.